الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فروری کا مہینہ چلا آ رہا ہے اور اس مہینے میں بدقسمتی سے دنیا میں ایک غیر مذہبی تہوار جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے وہ ویلنٹائن ڈے ہے۔ اور ہم اگر سوشل میڈیا پر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اکثر نوجوان بھی اس چیز میں مبتلا ہیں اور وہ اس چیز کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے روابط لڑکے اور لڑکیوں کے ہو رہے ہیں کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے موقع پر کہاں پر ڈیٹ پر جائیں اور کہاں پر ایک دوسرے کو پھول پیش کیا جا رہا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ذرا ہم اس ویلنٹائن ڈے کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو تاریخ میں چند واقعات اس کی طرف منسوب ہے جن کا تذکرہ ہم مختصراً کریں گے۔ اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ 17ویں صدی میں روم میں ایک ویلنٹائن نامی پادری تھا جس کو ایک راہبہ سے محبت ہو گئی، لیکن ان کا کلیسا کا یہ دستور تھا کہ راہب اور راہبہ جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس لیے راہب صاحب نے ایک اپنی محبوبہ کی تشفی کے لیے ایک جھوٹا خواب بنایا اور ان سے کہہ دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک راہبہ سے 14 فروری کو وہ ملاپ کر سکتا ہے اور جمع کر سکتا ہے۔ اس پر ان دونوں نے جمع کیا۔ جب دیکھا گیا کہ ان دونوں نے کلیسا کا جو دستور تھا اس کی دھجیاں اڑا دی تھی، تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا اور ان دونوں کو پھانسی پر لٹکا دیا ویلنٹائن کو۔ بعد کے زمانے میں لوگ اسے محبت کا دیوتا سمجھنے لگے اور یہ دن یادگار کے طور پر منانے لگے۔ کسی کا کہنا ہے کہ روم کا ایک بادشاہ تھا اور وہ بڑا فوج بنانا چاہتا تھا، لیکن گھریلو تعلقات کی وجہ سے لوگ فوج میں نہیں آ رہے تھے بلکہ گھر کو زیادہ ٹائم دے رہے تھے، تو اس وجہ سے اس نے فوج پر جو ہے وہ پابندی لگا دی تھی۔ ویلنٹائن نامی ایک فوجی نے ایک محبوبہ سے شادی کی اور جب ان کی خبر بادشاہ کو ہوئی تو انہوں نے 14 فروری کو اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور بعد میں یہ دن شروع کیا گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سینٹ ویلنٹائن نے اس دن پر روزہ رکھا تھا، بعد میں لوگوں نے اسے محبت کا دیوتا مان کر یہ دن جو ہے وہ عزت اور احترام اور محبت کے حوالے سے منانے لگے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یونانی کیوپڈ یعنی محبت کا دیوتا اور وینس محبت کی دیوی، یہ ان کے نام سے موسوم ہے اور یہ جو کیوپڈ ہے یہ اس کا مرکزی کردار ہے۔ کیوپڈ وہ شخص تھا جو لوگوں کو، نوجوانوں کو محبت کے لیے آمادہ کرتا تھا۔ لیکن بعض تاریخ دان، جس میں پادریوں کے کرتوت نامی کتاب میں 285 صفحے پر لکھا ہے اور اس نے بعض لوگوں نے انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ جو آج کل محبت کا عالمی دن اور یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو رسم چلی آ رہی ہے، یہ سینٹ ویلنٹائن سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ رومیوں کا لو پرکالیا شخص کا ایک تہوار ہے جس کو بارآوری یا پرندوں کے ایام اختلاط کہتے ہیں۔ ان سے یہ جو 15 فروری پر منایا جاتا تھا ان سے یہ منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہی جو ہے اس کا کوئی تعلق ویلنٹائن سے نہیں ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، آج کل تو یہ تہوار منایا جا رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے پر بھی آ گیا ہے اور لوگ اور ہمارے طالب علم جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی اس چیز میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو، جس کا بھی ہو، ایک غیر رسمی اور غیر اسلامی تہوار ہے اور ویسے بھی زنا، غیر محرم کے ساتھ ملنا اور ان سے گپ شپ لگانا، ان کو پھول پیش کرنا، شادی کے بغیر اور نکاح کے بغیر ان سے ملنا، یہ شریعت میں ناجائز ہے۔ تو اس طرح سے تو یہ دن منانا ہی ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص میاں بیوی ایک دوسرے کو اس دن پر پھول دے دیں تو یہ بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا، یعنی قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ایک غیر رسمی اور غیر اسلامی رسم ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج کل اس کے مقابلے میں، اس رسم کے مقابلے میں ایک دوسری روایت شروع کی گئی ہے۔ حیا ڈے اس دن پر منایا جا رہا ہے، چونکہ کالجز اور یونیورسٹیز میں طالب علم بڑے پیمانے پر اور ہمارے معاشرے میں نوجوان بڑے پیمانے پر اس رسم میں مبتلا ہے، تو ان لوگوں کے لیے حیا اور اسلامک
جو شرعی پردہ ہے ان کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کے ذہنوں میں حیا اور پردے کی عظمت بٹھانے کے لیے آج کا دن یہی دن جو 14 فروری ہے یہ حیا کے دور پر منایا جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے اور اس دن پر حیا کے فضائل کو عام کرنا چاہیے. اور حیا جو خالص ایمان کا حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہوا ہے. تو اس دن میں حیا ڈے اور حیا کو فروغ دینا چاہیے. اور جتنے بھی کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء ہیں ان کو خود بھی مطالعہ کرنا چاہیے شریعت کا، اور دوسروں کو بھی اس دن پر خاص کر دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دینی چاہیے ان لوگوں کو کہ وہ حیا کو اپنائیں اور شریعت کو اپنائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.